السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے تعلق سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کو اور سرکش جناتوں کو باندھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی اس دنیا کے اندر شیاطین پائے جاتے ہیں یا سرکش جنات ہوتے ہیں، سب کو محبوس کر دیتے ہیں تاکہ یہ روزے داروں کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا نہ کر دے، کیونکہ روزے کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام برائیوں سے اپنی حفاظت کرے، ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کرے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کا اثر آنکھوں پہ بھی دکھتا ہے، کانوں پہ بھی دکھتا ہے، زبان کے ذریعے سے یہ چیز دیکھنے کی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے تاکہ یہ آنکھ کسی گندی چیز کو نہ دیکھ سکے۔ اس زبان کی آپ حفاظت کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کسی کی غیبت اور چغل خوری نہ کر سکے۔ اس کانوں کی آپ حفاظت کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کسی کی برائی کو نہ سن سکے۔ ان تمام چیزوں کے پرہیزگاری کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی شیاطین اور سرکش جنات ہوتے ہیں سب کو باندھ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت الفردوس کا سب دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اللہ کا منادی پکارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کا طالب، اے خیر کا طالب، اے اللہ رب العزت کے پیغام کو پھیلانے والا، اے اللہ رب العزت کے کام کو کرنے والا، اے وہ لوگ جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا جا۔ پھر وہ منادی پکارتا ہے، اے شر کا طالب، اے برائی کا قصد کرنے والا، اے بھلائیوں کے کام سے لوگوں کو روکنے والا، اے دلوں کے اندر نفرت رکھنے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، آگے بڑھ جا، اس اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، اس اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر اپنی گناہوں کا معافی کر لے۔ یہ فرشتے پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اور یہ آواز کسی ایک رات کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر رات کے لیے یہ اعلان عام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے کتنے ہی بندے ایسے ہوتے ہیں جو دوزخ کے عذاب سے جھلس رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے صلے میں، اس کے تحفے میں اس جہنمی کو جنت کا سرٹیفکیٹ
دے دیتا ہے. اور کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں اور جنت الفردوس میں اس کا داخلہ نصیب کرتا ہے. یہ رمضان المبارک کے پیغام کو آپ اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اور آپ کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.